علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جب ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ نے کلمہ حق، کلمہ توحید بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ وحد اللہ شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، سارے کام بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کو ہی معبود حقیقی ماننا چاہیے۔ تو وہ عرب قوم جس کی گٹی کے اندر بدعت، شرک، واہیات، بد دینی، بد اخلاقی، بد کردارگی پائی جاتی تھی، جو جاہل آدمی تھے، جنہوں نے خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بنا رکھے تھے، ان کے دل میں کب یہ بات اتر سکتی تھی؟ وہ آپ کی مخالفت کے اوپر اتر آئے، آپ کے اپوزٹ سائڈ میں چلے گئے، جبکہ آپ کو یہ مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی عادت کو دیکھ کر وہ آپ کے قائل بن چکے تھے، لیکن یہ توحید کی تعلیم ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جس طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم عوام کو توحید سکھاتے ہیں، اللہ سے ان کا کنیکشن جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان باباؤں سے، ان مزاروں سے، ان بزرگوں سے، ان اکابرین سے کچھ تمہیں ملنے والا نہیں ہے، تمہیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو پیغمبروں والا راستہ ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، اور تمام پیغمبروں کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی نیکسٹ باڈی کے سامنے، کسی دوسرے شخص کے سامنے جب اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی وحدانیت کے اندر سمجھو ہم اس کو شریک کر رہے ہیں۔ جو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، جو مصیبتیں دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اگر ہم اس میں کسی کو اگر شریک کر دیتے ہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ کی صفت میں ہم اس کو شریک کر رہے ہیں۔ تو مانگنا، دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ قرآن کے اندر ہے کہ جب تم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو تو تمہاری پریشانی دور کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تمہیں بھنور سے، تمہارے مصائب میں جب کشتیاں پھنس جاتی ہے تو تمہیں کون نجات دلاتا ہے؟ اللہ کی ذات دلاتی ہے۔ جب پریشان ہو، جب بیماری میں مبتلا ہو، جب تم کوئی کرائسس میں ہو، تم کسی مصیبت میں ہو، کسی پرابلم میں ہو، کسی سمسیا میں ہو، تم دعا کرتے ہو تو کس سے کرو گے؟ اللہ سے کرو گے۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ غائب کے اندر صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ ہاں کوئی بندہ اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں نیک بندے کو کہ تم اللہ سے دعا کراؤ ہمارے حق میں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین کے اوپر توحید کی تعلیم دی تو ساری عرب قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ 63 سال آپ کی زندگی ہوئی جس کے اندر آپ نے کئی اتار اور چڑھاؤ دیکھے، کئی تکلیفوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے ایسے سپاہی تیار کیے، ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے، ایسے صحابہ کرام کو تیار کیا جو حق کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے اس کے اندر ایسی توحید کوٹ کوٹ کے بھر دی، اس کو ایسا مخلص بنا دیا کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، اور ان 313 صحابہ کی کرام کی محنت کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر اسلام کا پرچار ہو چکا ہے۔ آپ کو ٹوپیاں نظر آئے گی، آپ کو اذانیں نظر آئے گی، آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، یہ ان صحابہ کرام کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر پرشین امپائر، چاہے یورپین امپائر ہو، ساری کی ساری امپائر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گرا دیا تھا۔ کافی فتوحات ہوئی، کئی بر اعظم کے اوپر اسلامی حکومت پھیل گئی حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر۔
پھر حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر وہی مشن چالو رہا، لیکن کچھ بلوائیوں نے بغاوت پہ اتر آئے، حضرت عثمان غنی کی حکومت کو چیلنج کیا۔ بہرحال پھر آپ کے لیے وہی شخصیات جو ہے باعث شہادت بنی، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کو انجام دیا۔ تو علی منہج النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ 30 سال تک خلافت کا دور رہے گا، جس میں حضرت حسن کے 6 مہینے بھی شامل ہیں، یہ مکمل 30 سال بنتے ہیں۔ تو 30 سال تک حکومت جو تھی وہ علی منہج النبوہ رہی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر بھی کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی، آپسی مسلمانوں کے اندر تضاد پیدا ہو گیا تھا، آپسی اختلافات بڑھ گئے تھے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور چلا اور پھر یزید کا دور آیا، تو یہ بنو امیہ کی سلطنت کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ 30 سال تک تو علی منہج النبوہ خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور چالو ہو جائے گا۔ تو بنو امیہ کے اندر چالو ہوا۔ ہم اس کو اسلامی حکومت تو کہیں گے، اسلامی سلطنت تو کہیں گے، اسلامی امارت تو کہیں گے، لیکن ہم اس کو خلافت کا نام نہیں دے سکتے دوستو۔ بنو امیہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز ایک منصف، ایک نیک شخص پیدا ہوئے، جو مجدد بھی تھے، جو نیک شخص بھی تھے، جو انصاف قائم کرنے والے بھی تھے۔ باقی بادشاہوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ظلم، استبداد، اتیاچار، ملوکیت کو قائم کیا، اسلامی کے نظام کو قائم کرنے میں وہ سکسم نہیں رہے۔ چاہے وہ یزید کا دور ہو، چاہے وہ بنو مروان کا دور ہو، چاہے حجاج بن یوسف کا دور ہو، سبھی دور کے اندر ظلم، استبداد ہوتے رہے۔ حکومت کو منانے کے لیے انہوں نے نہ تو قرآن اور حدیث کا خیال رکھا، نہ اہل بیت کا خیال رکھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ میں غدیر خم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم گمراہ نہیں بنو گے۔ ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے، اسی کے اوپر اگر آپ عمل کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں بنو گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ لیکن نہ تو قوم نے، امتی مسلمہ نے قرآن کو پکڑا، قرآن کی تعلیمات کو اخذ کیا، نہ ہی اپنی زندگی، اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا، نہ اس کے اوپر عمل کیا۔ یہاں تو قوم کی یہ حالت ہے کہ کئی نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کئی مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، مزاروں پہ سجدہ، باباؤں کے یہاں سجدہ۔ یہ تو ہے امت کی حال۔ قرآن کو کہاں پکڑا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پریشانی کے ٹائم تم مجھے پکارو، کون ہے جو تمہاری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ لیکن ہم پریشانی کے مداوا کس کو سمجھتے ہیں؟ کہاں پہ جھکتے ہیں؟ کہاں پہ مانگتے ہیں؟ خود اپنی زندگی کی انالیسس کرو، سرچ کرو، دیکھو۔ تو دوستو، امت مسلم نے نہ تو قرآن کے اوپر کوئی عمل پیرا ہوئے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے بیچ میں میرے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان سے محبت کرنا، ان کو تکلیف مت پہنچانا، ان کو دکھ اور درد مت دینا۔ لیکن امت نے نہ تو اہل بیت کو چھوڑا اور نہ ہی قرآن کو پکڑا۔ یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے دیا تھا، جب آپ نے آخری حج ادا کیا تھا، تب یہ خطبہ دیا تھا۔ لیکن پبلک اس پہ کہاں پہ عمل کر رہی ہے؟ کہاں اہل بیت کو چھوڑا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو یزید کی فوج نے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ پھر بنو امیہ کے اندر آپ کے جو اہل بیت کے بچے کھچے افراد تھے، انہوں نے دیگر ممالک کا سفر کیا، کوئی ایشیا میں بس گئے، کوئی کہاں پہ بس گئے، کوئی یورپ میں بس گئے۔ تو دوستو، اہل بیت کے ساتھ تو امت مسلمہ نے
یہ ایکٹیویٹی پرفارم اس کی، اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر مکمل دین نازل ہو چکا، اب اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ہستکشپ نہیں ہوگا، کوئی انٹرفائر نہیں ہوگا، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو آج ہم نے نئی نئی بدعتیں گھڑ لی، نئی نئی واحیات سے ہم جڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز کو اسٹیبلش کیا، نئی چیز کو گھڑا، اس کو ثواب سمجھا، وہ سمجھو بدعت ہے، مردود ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ لیکن دوستو ہم اس بات کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ہم کو دین کی ایک ایک بات کھول کھول کے واضح کر کے بتا دی، ساری سچویشن کو ایکسپلینیشن کر دیا، ساری دین کی باتوں کو کھول کھول کے بتا دیا۔ دین مکمل ہو چکا ہمارے نبی کے اوپر، اور یہاں تک کہ ہمیں مسجد میں جانے کی دعا بتا دی، ہمیں بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتا دی، ہمیں کھانا کھانے کی دعا بتا دی۔ اللہ کے نبی نے دین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی آج ہم نئی نئی چیزوں کو اسٹیبلش کر کے ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بدعت سے، شرک سے، واہیات چیزوں سے، لغو چیزوں سے، اور ان غلط رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے جن کو ہمارے پہلے آباء اور اجداد کرتے آ رہے تھے، جن کو پروف کے طور پر اتھینٹک بنا کر آج کی جوہلا لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے آ رہے ہیں، ہم تو یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ان سے حفاظت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے اوپر، دین برحق کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دوستو خدا کی توفیق کے بغیر تم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں تم صراط مستقیم نصیب فرما، دین برحق ہمیں عطا فرما، اللہ کی نبی کے طریقے کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔